ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، خالق، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر۔ سامعین محترم، آج کی خطبہ جمعہ کے اندر ہم چند وہ باتیں سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ جن کو مان کر، جن پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار اور سرٹیفکیٹ ہونا ہم پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مسلمان ایمان والے کی یہ خواہش، تمنا ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ زندگی کے اندر جو چاہے کر لے، لیکن اللہ اس کو بخش دے، وہ جنت میں چلا جائے۔ آپ میں سے کوئی ایک بھائی مجھے یہ بات بتلائے کہ کس کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ نہیں، سب بندے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں گے جن پر عمل کر کے اگر ہم زندگی گزاریں تو کائنات کے سب سے سچے شخص امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا جو ان باتوں پر عمل کر رہا ہے کہ وہ چلتا پھرتا دنیا میں جنتی ہے۔ جنت کی بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام دیتے ہیں ایسے شخص کو۔
آئیے ہم غور کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیا انہوں نے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اور عمل صالح اس آیت کے اندر تذکرہ ہے۔ اس آیت کی اگر تشریح سمجھنی ہو کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، تو صحیح البخاری کی اس روایت سے ہم سمجھتے ہیں جو آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا شخص نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وہ اعمال بتلا دیجئے، وہ باتیں بتلا دیجئے جن پر میں عمل کروں اور سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتیں اس شخص کو بتلائیں۔ جب اس نے وہ 5 باتیں سن لی، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا، جو آپ نے بتلا دیا من وان ویسے ہی میں عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا جا رہا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر هذا، لوگوں اگر کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہے، جنتی شخص دیکھنا ہے، وہ اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ یہ عزم کر کے گیا ہے کہ ان 5 باتوں پر میں عمل کروں گا۔ ابھی عمل نہیں کیا، ابھی عزم کیا ہے، عمل کرنا ہے، حضور نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ کون سے 5 اعمال ہیں کہ جس کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے، آپ اور میں اگر یہ 5 اعمال کر لیں، یقین جانیں، میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اور صحیح المسلم میں اس بات کا اضافہ ہے روایت کے اندر کہ وہ جہنم سے بھی دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی تو کامیابی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ دے کہ جا تجھے دنیا میں ہم نے جنتی قرار دے دیا۔ پہلا عمل نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو بتلایا، فرمایا اے دیہاتی سن، پہلا کام جو تو نے کرنا ہے تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد تخلیق کی طرف اس شخص کی رہنمائی کی ہے۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا فقط کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب العالمین۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی رہنمائی کس چیز کی طرف کی؟ مقصد تخلیق کی طرف۔ اس دنیا کو، انسانیت کو بنانے کا مقصد عبادت۔ اب آپ سوچیں گے عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، شیطان ابلیس نے کائنات کا، دنیا کا ایک ایک چپا نہیں چھوڑا، ہر ایک چپے پر سجدہ کیا، اور آج تک فرشتے اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریفات کر رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی اور ہماری عبادت میں رب نے بنیادی فرق رکھا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یہ لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔
عبد کا معنی ہے غلام، بندگی کرنے والا، اور عبادت کیا بنا؟ غلامی، بندگی۔ عبادت کا ترجمہ کیا بنا؟ بندگی اور غلامی۔ تین باتوں کو ملا کر لفظ عبادت بنتا ہے۔ عبادت تین باتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی بات، اپنے آقا و مالک کے ساتھ وفادار ہو جانا، اپنے آقا و مالک کی تعظیم کرنا اور اس کا ادب کرنا، اپنے آقا و مالک کی اطاعت کرنا۔ تو عبادت کا معنی یہ بنے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط ہماری وفاداری کریں، ہمارے خلاف کسی کی وفاداری نہ کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط میری اطاعت کریں، میرے خلاف کسی کی اطاعت نہ کریں۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط تعظیم کریں تو میری کریں، میرے خلاف کسی کی تعظیم نہ کریں، کسی کا ادب نہ کریں۔ ان تین باتوں کا مجموعہ عبادت ہے۔ اتنے جامع لفظ کے اندر اللہ نے یہ تین باتیں سمو دی ہیں، عبادت، بندگی، غلامی۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف نہیں ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ عبادت 24 گھنٹے ہیں۔ معیشت میں عبادت ہے، معاشرت میں عبادت ہے، عقائد و نظریات میں عبادت ہے، سیاست میں عبادت ہے، انفرادی زندگی میں عبادت ہے۔ معیشت، کاروبار کر رہے ہیں، اس طریقے سے کرو جیسے اللہ نے بتلایا ہے، عبادت کر رہے ہو۔ سیاست کر رہے ہو، اس طریقے سے کرو جیسے اللہ نے بتلایا ہے اپنے قرآن میں، مصطفیٰ کی حدیث میں۔ معاشرت، معاملات کرتے ہو، رشتہ داریاں ہیں، لین دین ہے، میل جول ہے، ایسا کرو جیسے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، عبادت ہے۔ عقائد، نظریات، اپنا عقیدہ اور نظریہ ویسا بناؤ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انفرادی زندگی ہے، اللہ نے جو حکم تمہارے ذمہ لگائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انفرادیات، اس کے اندر اللہ کا حکم مانو، عبادت ہے۔ سارا کچھ اس میں آ گیا، کاروبار بھی آ گیا، رہنا سہنا بھی آ گیا، سیاست بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، کچھ بھی بچا ہی نہیں ہے۔ انسان 24 گھنٹے کا عبد ہے، غلام ہے اللہ کا، 24 گھنٹے کا۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ ہمارے لوگوں نے عبادت کو نماز روزہ سمجھ لیا ہے۔ نہیں، کاروبار کر رہے ہو، سارا دن حلال روزی کما رہے ہو، طریقہ مصطفیٰ ہے، کیا ہے؟ عبادت۔ یہ عبادت ہے۔ سیاست کرتے ہو، طریقہ مصطفیٰ ہے، حقاں کس کے مارے ہو؟ اللہ رب العالمین کے۔ عبادت ہے۔ فرق ہے ہماری سوچوں میں، ہم عبادت کو بہت لفظ کو انتہائی مختصر کر چکے ہیں، اور آج ایک فتنہ ہے جو عبادت اور عبد کے خلاف ہے، اس کو لبرل سوچ کہتے ہیں، لبرلزم۔ لبرلزم کی آسان تعریف آپ یاد رکھیں، ابھی 8 مارچ آ رہا ہے، خواتین نکلیں گی اپنے حقوق کے لیے۔ یہ کیا حقوق ہیں؟ ہمارا جسم، ہماری مرضی۔ اللہ اکبر۔ جسم تو تیرا ہے، مرضی اس رب العالمین کی ہے، تیری مرضی نہیں ہے۔ اگر تو کہے میری مرضی، میرے جسم پر میری مرضی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جس چیز کو بنانے والا ہے اس پر اس کی مرضی ہوتی ہے، یا اس چیز کی خود بخود مرضی ہو جاتی ہے؟ آپ کوئی مشین بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کو بنانے والا ہوں، میں اس کو جیسے چاہوں موڑوں گا، بناؤں گا، چلاؤں گا۔ انسان کی مشینری کریٹر اللہ ہے، بنانے والا خالق اللہ ہے، مرضی اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ کہتے ہیں ہمارا جسم، ہماری مرضی، لبرلزم۔ لبرل سوچ یہ ہے، انفرادی زندگی سے مذہب کو نکال دینا لبرلزم ہے۔ یہ سوچ یونیورسٹیز، کالجز کے اندر
پھیلتی جا رہی ہے. ہمارا جانا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, نوجوان کہتے ہیں اللہ کون ہے, ہم کیوں مانیں اللہ کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھنا گناہ تو نہیں, لیکن اس انداز میں لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ سائنس ہی خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. لبرلزم یہ ایک الہات کا ایک فتنہ ہے, اس کی جڑ ہے, اس کی شاخ ہے. اور یاد رکھیں اس کی تعریف کو, لبرلزم کی تعریف یہ ہے انفرادی زندگی سے مذہب کو نکالنا. مذہب سے مراد عیسائیت ہو, یہودیت ہو, اسلام ہو, ہر قسم کے مذہب کو نکال دو. آج یورپ آپ دیکھ لیں, مغرب ممالک دیکھ لیں, یہ تمام عیسائیت پر قائم نہیں ہے. اب اکثریت ان کی لبرل ہے, کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ سختی بدکاری کے اندر, جو سختی وہ بائبل کے اندر لکھا ہے. اٹھا کے دیکھیے بائبل, سخت ترین احکامات ہیں زناکاری پر, بدکاری پر. اور ان میں سب سے زیادہ فحش اداکار یورپ میں ملیں گے آپ کو. وہ عیسائی ہیں؟ نہیں, عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں, لبرل سوچ کے مالک بن چکے ہیں. مانا کیا ہوا کہ دنیا عبد سے نکل چکی ہے, بندگی سے نکل چکی ہے, غلامی سے, اس اللہ کی غلامی سے نکل کر کسی مذہب کو نہیں مانتی. کہتے کوئی مذہب نہیں, بس اپنی زندگی, اپنا جسم, جو مرضی کرو. نہ عیسائیت کے احکامات, نہ اسلام کے, نہ یہودیت کے, کسی مذہب کے نہیں. تو آج نوجوانوں کو آپ پکڑ کے دیکھیں, پوچھ کر دیکھیں, یہ سوچ نہ ہو تو مجھے بتائیے گا. کئی نوجوان ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. یاد رکھیں بڑی خطرناک سوچ ہے. پورا خطبہ جمعہ لبرلزم پر ہو سکتا ہے. میری خواہش ہے کہ اس کے نقصانات پر پڑھایا جائے. سیکولرزم, لبرلزم, یہ سارے جو انسانیت پرستی, کیپٹلزم, ان تمام پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے. لوگ ہمارے پاس جمعہ خطبہ کے لیے آتے ہیں, فضائل سنانا کافی نہیں ہے, صرف مناقب سنا کے گھر بھیج دینا کافی نہیں ہے. لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اسلام سے دور جا رہے ہیں. ان کو یہ فتنے, جدید فتنے بتاؤ. الہاد ہے, یہ فتنہ ہے, یہ جدید ازمز ہیں جو انسان کو اللہ, خالق, رازق, قرآن, دین, اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے. آنے والی نسل آپ دیکھیے گا کس قدر دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کون بتلانے والا ہے؟ ہمیں خود کو نہیں پتا تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ ہم نے بس فضائل, مناقب, شعر و شاعری پہ لگایا ہوا ہے عوام کو, بس جمعہ ہو گیا گھر کو. یہ کیا ہے؟ سمجھیں, ہفتے بعد مسجد میں آتے ہیں, کچھ سیکھ کر جایا کریں, سمجھ کے جایا کریں. کسی کو سوال ہو جمعے کے بعد کیا کریں, اپنے ذہن کے فتنوں کو دور کریں. خیر بات کہیں اور نکل گئی. عبادت لفظ ہی لبرل سوچ کے خلاف ہے. عبادت میں بندگی ہے اور لبرلزم میں آزادی ہے, خود ساختہ آزادی بس. لیکن اصل میں وہ خود غلام ہے یورپ کے. بہن بھائیوں کا حق کوئی نہیں رہا آپس میں. بیوی پر شوہر کا حق نہیں ہے. بیوی باہر تو کام کر کے اپنے باس کے سامنے کھانا پیش کر رہی ہے, یہ لبرل سوچ ہمیں پیغام دے رہی ہے. لیکن خامند کے سامنے کھانا پیش کرتے ہوئے کہتی ہے میں تیری غلام ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام نے عورت کو جو عزت دی کسی مذہب نے نہیں دی. گھر بیٹھے, نہ کمانے کی فکر, نہ کسی چیز کی فکر, چار دیواری میں بیٹھے اور خامند کمائے اور کھائے. لبرل سوچ ہے کہ مرد بھی کام کرے گا اور عورت بھی کام کرے گی برابر کا. یہ سوچ ہے لبرل سوچ میں اور اسلامی اور عبادت والی سوچ میں. عبادت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی 24 گھنٹے کی جائے, ہر معاملے میں کی جائے. اور یہ کب تک کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اپنے رب کی عبادت کر, کب تک؟ جب تک تجھ پر موت نہ آ جائے. موت تک رب کی عبادت اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے یہ زندگی اور موت کا کھیل ہی اس لیے بنایا ہے کہ عبادت چیک کرے کس کی اچھی ہے کس کی نہیں. قرآن کریم سورۃ الملک اٹھا کے دیکھیے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ موت اور زندگی کی کشمکش بنائی, یہ آزمائش تم پر ڈالی. وجہ کیا ہے؟ تمہیں آزمائیں, دیکھیں کون ہے تم میں سے عبادت اور عمل میں اچھا.
اللہ اکبر. یاد رکھیں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کو مسجد تک محدود نہ کریں. ہر زندگی کے شعبے میں عبادت ہے. جس شعبے میں آپ ہیں، وہ آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ سائنس کا ہو، کوئی بھی ہے، وہ اسلامک سٹڈیز ہے، جس بھی زندگی کے شعبے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، وہ کاروباری فیلڈ ہو، بزنس فیلڈ ہو، آپ اگر عبد ہیں، اللہ کی باتیں احکامات مان رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ اس مقصد زندگی پر قائم ہے جس مقصد زندگی، مقصد تخلیق کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. آگے چلیے. پہلی بات نبی رحمت علیہ السلام نے جو شخص سے کہی، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر. دوسری بات فرمائی، لا تشرک بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کبھی اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک بہت باریک ہے. نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد 716 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام کہ لوگوں سنو، شرک بہت باریک ہے. اس قدر باریک ہے، اس قدر مخفی ہے، من دبیب نمل، کہ جس طرح ایک چونٹی رینگتے ہوئے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، اسی طرح شرک تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا. چونٹی کے رینگنے کی آواز آتی ہے، اسی طرح شرک داخل ہو جاتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، ہر وقت اللہ سے بخشش مانگا کرو، یا اللہ جانے انجانے میں جو شرک ہو گیا معاف کر دے، کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے. انسان بعض اوقات گھر کے پالتو کتے کی وجہ سے بھی شرک کر لیتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری جلد 1 صفحہ 147 پر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ بعض اوقات انسان اپنے گھریلو کتے کی وجہ سے شرک کر لیتا ہے. شاگردوں نے سوال کیا، وہ کیسے؟ کہنے لگے، رات کا وقت ہے، گھر میں ڈاکہ پڑا، چوری ہوئی، چور آئے، کتا بھونکنے لگ گیا، چور ڈر کے مارے بھاگ گئے، چوری کیے بغیر بھاگ گئے. انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لولا الکلب لسرقنا اللیلا، آج کی رات اگر یہ کتا ہمارے گھر نہ ہوتا ہم تو لٹ جاتے. کہتے یہ تم نے شرک کر لیا ہے. یہ کہنا تھا کہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم تو لٹ جاتے، تم نے کتے پر اتفاق کر لیا، توکل کر لیا. دیکھیں شرک کتنا باریک ہے. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، کتا نہ ہوتا تو ہم لٹ جاتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ نہ کہو، یہ کہو اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم تو لٹ جاتے، اللہ کا فضل نہ ہوتا ہم تو لٹ جاتے. یہ فرق ہے. شرک بہت باریک ہے. بے شمار قسمیں ہیں شرک کی، انسان کو بچنا چاہیے. عبادات میں بھی شرک ہو رہا ہے. ہم غیروں کے سامنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، غیروں سے بچے مانگنے لگ جاتے ہیں، غیروں سے بیٹے مانگنے لگ جاتے ہیں، اپنی حاجت روائیاں کرنے لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے دنیا میں. وہی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے. انفرادی شرک ہو، اجتماعی شرک ہو، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اگر زندگی میں توبہ نہ کی ہو. مشرک بندہ جنت میں نہیں جائے گا. حرم اللہ علیہم الجنہ، اس پر جنتی حرام ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جہنمی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا، جھوٹ ہے. اللہ کے نبی کا فرمان صحیح المسلم میں کہ میری امت میں جب تلک شرک نہ آئے گا تب تلک قیامت نہیں آئے گی. قیامت کے قریب اس امت میں اکثر لوگ، اکثر قبیلے، اکثر لوگ ماننے والے اسلام کو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے، کہتے ہیں امت مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتی ہے. میٹھی باتیں ہیں یہ، حقیقت اس کی کوئی نہیں. شرک کر سکتے، حضور کا فرمان ہے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیجئے. انفرادی شرک ہو، اجتماعی شرک ہو، ہر قسم سے بچائیں. اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکائیں. کوئی بھی
فوت شدہ شخص آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. میری بات اچھی لگے بے شک بری لگے، بات وہ جو رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے سچے فرمان کی. جو شخص اس حال میں مر گیا، قبر والے کو داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر کہتا رہا، اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم علی کل شیء قدیر اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، بس فائنل ہے. اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کون ہے میرے علاوہ جو مشکلوں کو دور کرتا ہے. میٹھی گولیاں سارے دیتے رہیں گے، اچھی باتیں بھی بتائیں، یہ باتیں بھی بتانا ضروری ہے. یہ باتیں بتانا ضروری ہے کہ یہ شرک ہے. اپنی قبر والے سے، اپنے کسی بڑے بزرگ کا ادب اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ، ان کے لیے دعائیں اپنی جگہ، لیکن کوئی قبر والا آپ کو کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا، کوئی منت پوری نہیں کر سکتا. وہ کرنے والا اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، وہ قبر میں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات فرمائی، لا تشرک بہ شیئا. لوگوں سنو، اے نوجوان، اے دیہاتی سن، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. تیسری بات فرمائی وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے نماز قائم کرنے کی دو معنی ہیں. کیا معنی؟ ایک نماز کی پابندی کی جائے، دوسرا نماز ویسے پڑھی جائے جیسے محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز، اس کی اہمیت یہ ہے، اس بات سے آپ جان لیں گے دنیا سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو رہے ہیں. علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی رحمت یہ وصیت فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. اللہ، کمیاں کوتاہیاں انسان میں ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بر وقت نماز ادا کریں. یہ نماز قائم کرنا، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مشکلات میں، پریشانیوں میں انسان پھنس جاتا ہے، معاملات میں، لیکن کوشش کریں کہ روز باقاعدگی کے ساتھ نماز کو ادا کریں جتنی اللہ نے ذمہ لگائی ہے آپ کی. اور طریقہ کیا ہو؟ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی نماز کو درست کر لیں، سیکھیں مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں جیسے آتی ہے ویسے پڑھ لو. نہیں میرے بھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جس طرح محمد کریم نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ایک ہی طریقے سے نماز قبول کرے گا، وہ محمدی طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق کریں، پڑھیں کہ محمد رسول اللہ کی نماز کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز وہ مسجد میں تھے، سنن نسائی کی 1313 نمبر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. امام نسائی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، آ کے نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد سلام پھیرا، آپ نے بلایا، پوچھا کہ بتاؤ یہ تم نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا منذ 40 عاما، 40 سال سے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں. 40 سال سے. یہ واقعہ ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد کا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا رہا علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد کریم کے طریقے پر نہیں مرے گا. اللہ، صحابی رسول نے کیا کہا؟ تو محمد کریم کے طریقے پہ نہیں مرے گا. نماز ناقص تھی اس کی. مفسرین نے لکھا اس کی نماز ناقص تھی. ناقص کیا؟ رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے. مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں کہا تیری نہیں ہوئی، تو نے کہا نہیں پڑھی. لم تصلی، لم کا معنی سرے سے ہی نہیں کام کیا. 3 دفعہ یہ آپ نے فرمایا. چوتھی دفعہ کہنے لگا اللہ کے رسول سکھا دیجئے. صحابی رسول ہو، عقیدہ توحید والا ہو، لیکن طریقہ مصطفیٰ نہ ہو، نماز قبول نہیں ہے. آج کہتے ہیں جیسی آتی ہے ویسی پڑھ لو. نہیں نہیں، نماز سیکھو. سیکھو، کاروبار سیکھتے ہیں، نماز بھی سیکھو. کیسے سیکھنی ہے؟ احادیث کی کتب موجود ہیں،
پڑھو مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 باتیں بیان ہو گئی۔ پہلی بات، اللہ کے نبی نے اس شخص سے کہا جو آیا تھا سوال کرنے کہ مجھے وہ عمل بتلائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اور تیسری بات اور چوتھی بات نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمائی وتؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ فرض ہے ہر اس مسلمان پر جو نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ مالی طور پر سن لیں، ویسے تو ہر کیا نام مال مویشی کھیت ان کے سب کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ان کے الگ الگ نصاب ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے لوگ کام کرتے ہیں وہ پیسوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت آپ نے کاروبار میں انویسٹ کی ہے، آپ پر زکوٰۃ ہے سال بعد۔ آپ نے انویسٹ کیے تھے، اب یہ کتنے بنتے ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی بنتی ہے؟ کل 27 تاریخ تھی، 27 فروری، کل کا ریٹ ہے 3,302 روپے فی تولہ چاندی۔ اگر اس کو ملٹیپلائی کریں 52.5 تولہ سے تو یہ 1,73,355 روپے بنتے ہیں۔ 1,73,355 روپے کسی نے کاروبار میں آج انویسٹ کیے، اگلے سال وہ 10 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں کاروبار سے، تو وہ 10 لاکھ میں سے زکوٰۃ دے گا۔ پہلی قیمت تصور نہیں کی جائے گی، لیکن کم از کم جس بندے پر زکوٰۃ ہے اس نے کاروبار میں کام میں اتنے پیسے انویسٹ کیے ہوں جو 1,73,000 52.5 تولہ چاندی کے برابر۔ اس میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ فرضی زیادہ نہیں بنتی، چند روپے بنتے ہیں زکوٰۃ۔ آج لوگ اس وجہ سے پس رہے ہیں کہ امیر طبقے نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی ہے۔ غریب تو ڈر جاتا ہے، خوف اللہ پیدا کر دیتا ہے، جمعے میں بھی آ جاتا ہے۔ امیر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے 2 بجے تو جمعے کے دن اٹھتے ہیں، آپ بھاگ بھاگ کے جا کے 2 نفل 2:30 بجے جا کے پڑھ کے آ جائیں گے۔ المیہ ہے، میں نے دیکھا ہے نا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو معذرت، میں نے دیکھا ہے۔ اللہ نے پیسے کیا دیے؟ دین، مذہب، اسلام سب بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ ایک شخص کی میں نے کیلکولیشن کی، اس کی 6.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی تھی۔ اس نے مجھ سے کیلکولیشن کرائی اپنی زکوٰۃ کی، 6.5 کروڑ کے قریب اس کی زکوٰۃ بنتی تھی۔ بتاؤ وہ 6.5 کروڑ غریبوں میں تقسیم اگر کرے صحیح طریقے سے تو مجھے بتاؤ غربت ہمارے علاقوں میں رہے گی؟ یہ ایک بندے کی بتا رہا ہوں میں، پیراڈائز ویلی کا رہنے والا ہے، سن بھی رہا ہوگا میری بات۔ زکوٰۃ نہیں دی، تھوڑی بہت دے دیتے ہیں جی، بس وہ اتنے دل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دو، اللہ مال میں کمی نہیں کرے گا۔ تمہیں 100 میں سے 10 نکالتے ہو، تمہیں لگتا ہے 90 ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا اللہ کی قسم لا انقص شیء، اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا، اللہ تمہیں اس کے بدلے 70 گنا دے گا۔ ہمارے لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اور جو دینے والے ہیں امیر طبقات میں وہ کیلکولیشن بھی صحیح نہیں کرتے، جمع تفریق صحیح نہیں کرتے، تھوڑے سے پیسے دے دیں گے جی زکوٰۃ کے نام پر، اپنے ملازموں کو دے دیجیے، میں نے ان کو زکوٰۃ دے دی، بس عید کے نام پر عید دے کے کہتے زکوٰۃ دے دی، 2-4 گھروں میں راشن دے دیا، زکوٰۃ دے دی۔ یہ خود زکوٰۃ کا راشن بنا کے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ سن لیں، رمضان آ رہا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ کے خود ہی راشن بنا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا راشن جائز نہیں ہے، آپ مستحق کو دے دیں، وہ راشن لے کھائے پیے جو مرضی کرے۔ 8 مستحق ہیں، کسی نے پڑھنے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 کا مطالعہ کر لیں، سورۃ التوبہ کا، آپ کو پتہ لگ جائے گا مصارفین زکوٰۃ کتنے۔ ہمارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جو دیں گے ان کو ڈر ہوگا پتہ نہیں وہ کیا کر لے گا۔ بھائی تمہارا ذمہ اتر گیا، وہ زکوٰۃ پھینک دے، بہا دے، کھا لے پی لے، مستحق ہے وہ 8 کیٹیگری میں اگر آتا ہے۔ سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ نے 8 کیٹیگری بیان کی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا، تو اگر وہ اس پہ اترتا ہے تو اس کو دے دو، وہ جو مرضی کرے۔ خود راشن بنا رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں کے، یہ کہاں کا جائز ہے؟ جائز کوئی نہیں ہے، جاؤ جس مرضی مفتی سے پوچھ لو، جائز نہیں ہے، خود اپنی مرضی۔ ہاں وہ آپ کا اپنا اجر ہے، آپ اپنے علیحدہ پیسوں سے راشن تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، رمضان میں چلو جی روزہ افطار کر لیں گے،
آپ فدیہ دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے بجائے آپ فدیے کے طور پہ راشن بنا کے دیتے ہیں، جائز ہے۔ صدقے کے طور پہ دیتے ہیں، احسان کے طور پہ دیتے ہیں، نیکی کرتے ہوئے دیتے ہیں، اللہ اس کا اجر دے گا آپ کو۔ لیکن زکوٰۃ مال کی مال سے نکالی جائے گی، یہ راشن خود ہی بنا کے خود ہی تقسیم کرنا اور زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا جائز نہیں۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع رسائل میں لکھتے ہیں، جلد 2 صفحہ 616 پر سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے اپنی زکوٰۃ نکال دیتے تھے۔ رمضان میں بھی آپ دے دیں، کوئی ایسے میں مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کا طریقہ تھا وہ شعبان میں دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کہتے تھے کہ یار لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، گندم خریدنی، جو خریدنی، گھر کا راشن خریدنا، ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنی، رمضان میں وہ اللہ کی عبادت کریں گے یا راشن مانگتے پھریں گے؟ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، آٹوں کی لائنوں میں لگیں گے، وہ زکوٰۃ مانگتے پھریں گے؟ نہیں، صحابہ کہتے تھے شعبان میں دے دو زکوٰۃ تاکہ لوگ رمضان میں اپنی عبادت میں لگے رہیں، کھانے پینے کی ان کو فکر ہی نہ رہے۔ یہ تھے صحابہ، شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے۔ اور یاد رکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے ساتھ جنگ کی جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، فرمایا واللہ لأقاتلن، میں اس سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن یہ مال گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو زکوٰۃ نہ دے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایسا شخص جہنم میں ہوگا جو زکوٰۃ دنیا میں نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا برابر حساب کریں، جتنی زکوٰۃ بنتی ہیں ضرور دیں، اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے۔ آخری بات اور میری بات ختم، 5ویں بات نبی رحمت نے فرمائی وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے تو روزے رکھا کر۔ آج ہمارے لوگ نوجوان روزے نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1986 نمبر روایت ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک رات مجھے 2 فرشتے لے گئے پہاڑی کے اوپر، میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگوں کو اللہ نے الٹا ٹانگا ہوا ہے، منہ پھاڑا ہوا ہے، ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے، الٹا ٹانگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن جلدی بغیر عذر کے افطار کر لیتے تھے۔ کوئی عذر نہیں، بیماری نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی نہیں آئی، ویسے ہی جلدی افطار کر لیتے تھے روزہ۔ اللہ نے یہ عذاب دیا کہ الٹا ٹانگ دیا اور منہ پھاڑ کے لٹکا دیا۔ اور جو روزہ رکھتے ہی نہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ ان کا ہے نا جو روزہ جلدی افطار کر لیتے ہیں۔ امام شمیت بن عجلان تابعی ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جعل قوت المؤمن فی قلبہ ولم یجعلها فی اعضائہ، اللہ رب العالمین نے جو قوت اور طاقت رکھی ہے نا وہ مومن کے دل میں رکھی ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے تم دیکھتے نہیں ہو رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک بوڑھا شخص سخت گرمی میں روزے رکھتا ہے اور رات کو سارا قیام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک نوجوان ہے جسم کی اندر توانائی موجود ہے، نہ اسے روزے رکھے جاتے ہیں نہ قیام ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص روزے بھی سارے رکھ رہا ہے اور قیام بھی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دل جوان ہے اس کا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے مانگیں کہ اللہ دل کی جوانی دے۔ رمضان المبارک میں ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں، وہ نوجوان ہوں وہ بوڑھے ہوں جن کو ایسی بیماری نہیں جو نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اکبر، جو تندرست ہیں اللہ سے دعا مانگیں اللہ ان کو روزے رکھنے کی توفیق دے۔ صحابہ بھی دہاڑی مزدوریاں کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، روزے سارے رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، راتوں کو قیام کرنے کی توفیق دے۔ 5 بات سے پھر دہرا دیتا ہوں، نبی رحمت کا فرمان ہے جو بندہ ان 5 باتوں کو مانتا ہے فرمایا ایسا شخص جنتی شخص ہے۔ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، رمضان کے فرضی روزے رکھنے والا، یہ 5 کام جو بندہ کر لے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان سے اس بندے کے لیے بشارت جاری فرما دی، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔